ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا، ایسی پراسرار خاموشی، خوف اور بے چینی سے دل حلق کو آ رہا تھا۔ کوئی جگنو تک نہ چمکا، انسان تو انسان، کسی کیڑے تک کے رینگنے کی آواز نہ آئی۔ نہ جانے کتنے منٹ، کتنے گھنٹے یوں ہی گزرتے رہے۔ جب سے وہ مجھے اس اندھیر نگری میں چھوڑ کے گئے تھے، تب سے حواس ہی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ آتے بھی کیسے؟ ایسے تکلیف دہ ماحول میں بھلا کون اپنے ہوش و حواس میں رہ سکتا تھا؟ کتنی ہی دیر تک تو یہ بھی یاد نہ آیا کہ میں ہوں کہاں۔ بس اتنا یاد تھا کہ وہ مجھے چھوڑ گئے تھے، اس اندھیرے کے حوالے کر کے۔ کیوں چھوڑ گئے تھے یہ یاد نہیں تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل ڈوب ڈوب جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی بے بسی کی تصویر بنا پڑا رہا، اور پھر تکلیف کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نہ جانے کیوں میرے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے، ساتھ ہی ذہن نے بھی ان تمام بکھری اور کھوئی ہوئی یادوں کو سمیٹنا شروع کر دیا جنہیں اتنی دیر سے بھلا کر میں کسی بے جان چیز کی طرح یہاں پڑا تھا۔ اب تک صرف اندھیرے اور سناٹے کا خوف ہی پریشانی کا واحد سبب تھا، لیکن اب ہر نئی آنے والی گھڑی اپنے ساتھ ایک پرانی تکلیف دہ یاد کا تحفہ لا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یادوں پر سے تمام پردے اٹھتے چلے گئے اور مجھے سب یاد آنے لگا۔ شاید ایک آدھ دن پہلے کی ہی بات تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ پتہ نہیں وہ کوئی کار تھی یا بس تھی، میں دیکھ بھی نہ پایا، یا شاید شدت تکلیف کی وجہ سے بھول گیا کہ کس چیز سے میری بائک ٹکرائی تھی۔ اس ٹکر نے مجھے اچھال کر کئی گز دور سڑک کے درمیان جا پٹخا تھا۔ ابھی سر اٹھانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آدھے سیکنڈ سے بھی کم وقت کے لیے میری نظر اپنی طرف آتے ایک ٹرک پر پڑی۔ ساتھ ہی کان کے پردے پھاڑ دینے والی بریک کی آواز آئی۔ تیز رفتاری سے آتے ہوئے ٹرک ڈرائیور نے پورے پریشر سے بریک لگائی تھی، لیکن وہ اس اجل کے فرشتے سے جیت نہ پایا جو میرے لیے اس سڑک کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ ٹرک کے ایک ٹائر نے جب میرے سر کو چھوا تو ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں مجھے ایک ایسی ناقابل برداشت تکلیف سے شناسائی ہوئی جس کا تجربہ ساری عمر نہ ہوا تھا۔ اس ایک تکلیف کے سامنے زندگی بھر کی تمام تکالیف چھوٹی محسوس ہونے لگی۔ نہایت مختصر سے وقت کے لیے محسوس ہوا کہ میرا جسم تڑپتے ہوئے اچھل اچھل کر خود کو سڑک پر پٹخ رہا ہے اور اپنے خون سے سڑک کے اس حصے کو رنگین کر رہا ہے۔ اس کے بعد سب حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ پھر جب ایک آدھ حس بیدار ہوئی تو محسوس ہوا کہ کسی گہرائی میں اتارا جا رہا ہے۔ تب کچھ سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن اب ذہن بیدار ہو چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ لوگ مجھے قبر میں اتار گئے تھے۔ کیا میں مر گیا ہوں؟ دل ہی دل میں کئی بار اپنے آپ سے یہ سوال کر چکا تھا، اس امید پر کہ شاید دل کے کسی کونے سے آواز آ جائے کہ نہیں، ابھی زندہ ہوں۔ لیکن جھوٹی تسلی کے لیے بھی ایسی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ جلد ہی سمجھ گیا کہ شاید موت کے بعد جھوٹ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر جھوٹی تسلی کی خواہش کیسی؟ قریب تھا کہ اس اندھیرے اور سناٹے کے خوف سے دل پھٹ جاتا کہ اچانک اس قبر کے کسی کونے میں ایک مدھم سی روشنی محسوس ہوئی، ایسے جیسے میلوں دور کوئی جگنو بیٹھا ہو۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نہایت مدھم سی روشنی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، اس تجسس میں کہ کیا واقعی وہاں روشنی ہے یا میرا وہم ہے۔ مگر کئی لمحے گزرنے کے بعد بھی وہ روشنی غائب نہ ہوئی۔ دل کو غیر یقینی سی خوشی اور تسلی ملی، ایسے جیسے کسی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نظر آ گیا ہو۔ اس روشنی کے اتنے مدھم سے نقطے نے ہی میرے خوف میں کافی حد تک کمی کر دی تھی۔ کئی دن تک میں اس روشنی کو دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا رہا۔ پھر ایک دن اس روشنی کے قریب ہی
ایک اور روشن نقطہ سا ابھرا۔ اس کی روشنی پہلے نقطے سے کئی گنا زیادہ تھی، جیسے کوئی چھوٹی سی موم بتی جلا دی گئی ہو۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری قبر کا اندھیرا کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اب مجھے اپنا جسم بھی کسی حد تک نظر آ رہا تھا۔ اچانک میری نظر میرے دائیں طرف بیٹھی کسی چیز پر پڑی۔ میں نے چونک کر اس کو دیکھا اور پوچھا، کون؟ اندھیرا پہلے سے کم تھا، مگر وہاں روشنی بھی اتنی کم تھی کہ بمشکل میں یہ اندازہ لگا پایا کہ شاید وہ کوئی انسانی جسم ہے۔ میرے سوال پر اس جسم سے آواز آئی، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہاری قبر میں میری ڈیوٹی لگی ہے۔ مجھے خوف بھی آیا اور خوشی بھی ہوئی کہ کوئی تو ہے میرے ساتھ۔ تم کب ادھر آئے؟ میں نے خوف زدہ سا ہو کے پوچھا۔ جب سے تم اس قبر میں آئے ہو میں تب سے تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اندھیرے کے باعث تم مجھے دیکھ نہ پائے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم نے مرنے سے پہلے ایک نیکی کا کام کر لیا، جس کے سبب تمہاری قبر کا اندھیرا کم ہو گیا، ورنہ تم قیامت تک اسی اندھیرے میں پڑے رہتے۔ فرشتے کی بات پر میں نے حیرت سے کہا، مگر میں نے تو کبھی نیکی کے کام نہیں کیے، کبھی جمعے کی نماز تک نہیں پڑھی تھی۔ ہاں، سچ کہا تم نے، مگر تم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ اس امت کے گناہ گاروں کو بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے تاکہ اسے بخش سکے۔ فرشتے کی بات پر میری آنکھیں برس پڑی۔ اللہ اتنا رحیم ہے، مجھ جیسے گناہ گاروں پر بھی اتنا رحم فرما سکتا ہے۔ ہاں، اس کی رحیمی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس نے تمہارے مرنے سے ایک دن پہلے تمہیں درود و سلام کے ذریعے نیکی کا موقع دیا۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا، ایکسیڈنٹ سے ایک دن پہلے جب میں بطور الیکٹریشین ایک گاہک کے گھر کی وائرنگ کر کے واپس آ رہا تھا تو دو نوجوان کچھ پمفلٹ تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے بھی ایک پمفلٹ تھما دیا۔ میں نے چاروں ناچار وہ پمفلٹ پکڑ تو لیا، مگر جب دیکھا کہ اس پر درود و سلام اور اس کے فضائل لکھے ہیں تو سوچا کہ بھلا میں اس کا کیا کروں گا، کیونکہ درود پاک تو دور، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں وہ پمفلٹ رکھ کے چلا جاتا۔ میرے ایک ہاتھ میں اپنا اوزاروں والا بیگ تھا۔ میں نے بیگ کھولا، اس میں پلاس، پیچکس اور کیلوں کے علاوہ ایک سلوشن ٹیپ بھی تھی۔ میں نے ٹیپ نکالی اور اس کی مدد سے وہ پمفلٹ ایک گھر کی دیوار سے چپکا دیا۔ مگر میں نے تو صرف پمفلٹ دیوار سے چپکایا تھا۔ متجسس ہو کر میں نے فرشتے سے پوچھا تو وہ بولا، بے شک تم نے بس اتنا ہی کیا تھا، مگر اس کے اگلے روز ایک آدمی نے وہاں سے گزرتے ہوئے تمہارا لگایا پمفلٹ دیکھ کر ایک بار وہ درود و سلام پڑھا، یعنی تمہاری وجہ سے اس کی زبان پر اللہ کے حبیب کا نام آیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری قبر میں ایک روشنی کا نقطہ داخل کر دیا تھا، جس سے تمہارے دل کو تسلی ملی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں اور زیادہ تیزی سے بہنے لگیں کہ اللہ نے میری اتنی چھوٹی سی نیکی کے بدلے مجھے اس خوف اور اندھیرے سے بچایا۔ تبھی میرے دل میں ایک اور خیال آیا اور میں نے فرشتے سے پوچھا، یہ دوسری روشنی جو پہلی روشنی سے بھی کئی گنا بڑی ہے، یہ مجھے کیوں ملی؟ تم نے جس ٹیپ سے پمفلٹ لگایا تھا وہ کچھ دن بعد نمی کی وجہ سے اترنا شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ پمفلٹ دیوار سے اتر کر گر جاتا کہ ایک آدمی جو دکاندار ہے اس کی اس پمفلٹ پر نظر پڑ گئی اور اس نے وہ پمفلٹ وہاں سے اتار لیا۔ جب اس نے پمفلٹ سے درود و سلام کے فضائل پڑھے تو بہت متاثر ہوا۔ پھر اس نے پمفلٹ کی تحریر نقل کر کے ایک بڑا اشتہار بنوایا اور اپنی کریانہ کی دکان پر لگا دیا تاکہ دکان میں خیر و برکت ہو اور دوسرے لوگ بھی پڑھیں۔ یہ بڑی روشنی اسی لیے تمہیں عطا کی گئی کہ یہ سب تمہارے لگائے ہوئے پمفلٹ کی بدولت ہوا۔ ابھی فرشتہ بتا ہی رہا تھا کہ میری قبر میں ایک اور روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے چونک کر کہا، یہ کیا ہوا؟ فرشتہ بولا، اس دکاندار کے ایک گاہک نے اشتہار کو دیکھ کر ایک بار درود پاک پڑھا ہے، اس لیے یہ نئی روشنی تمہیں عطا ہوئی۔ ابھی میں خدا کا شکر ادا کر ہی رہا تھا کہ ایک اور روشنی ابھری۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فرشتے کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک اور شخص نے اشتہار دیکھ کے ایک بار درود و سلام پڑھا ہے۔
फिर तो हर चंद लम्हों बाद नई नई रोशनियां नमूदार होने लगी। मैं रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि अचानक एक बहुत बड़ा रोशनी का बेहद खूबसूरत फानूस नमूदार हुआ, जिससे मेरी कब्र मुकम्मल तौर पर रोशन हो गई। मेरी सवालिया निगाहें फरिश्ते की तरफ मुड़ी। फरिश्ता बोला, एक नौजवान ने अपने मोबाइल से उस इश्तहार की तस्वीर बनाई और इंटरनेट के जरिए अपने दोस्त अहबाब से शेयर करते हुए उन्हें ताकीद की कि आप सब भी एक एक बार दुरूद पाक पढ़कर इस तस्वीर को आगे शेयर करें। ये फानूस इसी वजह से अता हुआ कि इस सब की इब्तदा तुम्हारे दीवार पर पंफलेट चिपकाने से हुई। फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। चंद ही दिनों बाद मेरी कब्र वसी होना शुरू हो गई और देखते ही देखते मेरे इर्द गिर्द पौधे, फूल और फलों के दरख्त उगने लगे। थोड़े दिनों में ही मेरी कब्र बहुत खूबसूरत बाग की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर मेरी कब्र में सोने और चांदी के बने बर्तनों में अनवाउ अक़साम के खाने उतरने लगे और फिर मेरे लिए तरह तरह के खूबसूरत लिबास उतरने लगे। फरिश्ते ने बताया कि उस इश्तहार की तस्वीर अब तक लाखों लोगों को शेयर की जा चुकी है। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और लोग दुरूद सलाम पढ़ पढ़ के वो इश्तहार आगे भेजते रहेंगे, तब तक तुम्हें अता की जाने वाली नेमतों में इजाफा होता जाएगा। मैं दिल ही दिल में उस रहमान और रहीम रब से हम कलाम हुआ, जिसने मुझ जैसे गुनाहगार और बेअमल इंसान पर इतना बड़ा करम फरमाया। मैंने उससे कहा, या अल्लाह, तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत होगी कि तो उस पर दुरूद सलाम आम करने के लिए ज़रा सा काम करने वाले को भी इतना नवाज देता है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर तू मुझे एक बार फिर ज़िंदगी दे दे तो मैं अपनी सारी उम्र तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने और उसको आम करने की कोशिश में गुजार दूंगा। तभी आसमान से बेशुमार रंगों के खूबसूरत फूल मेरे ऊपर गिरने लगे। इन फूलों की खुशबू इतनी मदहोश कुन थी कि मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। ऐसा लगा जैसे ये फूल इशारा है मेरी अर्ज़ के कबूल होने का। उस लज्जत भरी गनूदगी की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं आंखें बंद किए दुरूद सलाम पढ़ने लगा। मैं पढ़ता गया। मुबारक हो, आखिर आपकी दुआएं रंग ले आई। आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंका। ये आवाज़ फरिश्ते की नहीं थी। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो सारा मंजर ही बदला हुआ था। मैं अस्पताल के कमरे में पड़ा था। डॉक्टर मेरी वालदा से कह रहा था, मुबारक हो, आखिर आपकी दुआएं रंग ले आई। 2 महीने कोमे में रहने के बाद आपका बेटा होश में आ गया है। इतने खौफनाक एक्सीडेंट के बाद इसका जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं।